السلام علیکم دوستو، آپ نے بہت سارے یوٹیوب چینلز کو یورپ اسپیشلی رومانیہ کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہوئے سنا ہوگا، اور اسی طرح میں بھی رومانیہ کا بذات خود ایک کینڈیڈیٹ ہوں۔ میں نے اپنا جو ویزا ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے، جس کا ورک پرمٹ مجھے ریسیو ہو چکا ہے۔ میرا نام ہے شکیل احمد۔ آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ میں آج کی اپنی اس ویڈیو میں رومانیہ ورک پرمٹ سے لے کے ویزا تک کے پروسیس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں، جس میں ڈاکومنٹیشن ہے اور کتنا ایکسپینس ہوتا ہے اور اسپیشلی کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ آپ سے آج میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ ساتھ آپ سے میں اپنے ورک پرمٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا کہ مجھے کتنے ٹائم کا ورک پرمٹ ملا ہے، اس میں میری سیلری کتنی ہے، اور کتنے گھنٹے میرا جو کام ہے، اور میری جاب کیا ہے، کس جاب کا مجھے ورک پرمٹ ریسیو ہوا ہے۔ یہ آپ سے یہ ساری چیزیں آج میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے جو ورک پرمٹ اپلائی کیا تھا اس میں جو میری ڈاکومنٹیشن رہی تھی اس میں میرا پاسپورٹ تھا، جو کہ کم از کم 6 منتھ کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے، اور میرا CMAC تھا۔ اس کے بعد 4 میری وائٹ بیک گراؤنڈ پکچرز لگی تھیں، اور ایک پولیو کارڈ ساتھ میں لگا تھا، اور ایک میرا جو ڈاکومنٹ رہا تھا وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کا تھا۔ دوستو، وہ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کا ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے، اور وہ جسٹ رومانیہ کے ہی لیے ہونا چاہیے۔ میرے ورک پرمٹ کے مطابق میری جو سیلری ہے وہ 4000 لیو ہے، جو کہ آپ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ایک لیو جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 60 روپیز کا ہے، تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو وہ تقریباً 2,48,000 روپیہ بنتا ہے۔ یہ میرے ورک پرمٹ کے اوپر میری سیلری مینشن ہے، اور جو میری ورکنگ آورز ہیں وہ 8 گھنٹے ہیں، اور اس میں جو سیٹرڈے سنڈے ہے وہ آف ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو زیادہ تر کمپنیز ہوتی ہیں، اگر آپ کمپنی سے ورک پرمٹ لیتے ہیں تو وہ کمپنیز آپ کو فیسلٹیز بھی دیتی ہیں، جس میں مجھے میرے ورک پرمٹ کے اوپر مینشن کیا گیا ہے۔ فیسلٹیز میں اکاموڈیشن ہے، میڈیکل ہے، کھانے کا ایکسپینس ہے، اور ٹرانسپورٹ کا، جتنی بھی میں نے ادھر وہ ٹریول کرنا ہے رومانیہ میں، وہ سارا کمپنی کے ذمے ہے۔ رومانیہ کے اندر جو موسٹ ڈیمانڈنگ جابس ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے۔ وہاں پہ دوستوں ڈلیوری جابس بہت زیادہ ہیں، اور کنسٹرکشنز کی جو جاب ہیں اس میں لیبر کی کافی زیادہ جابس ہوتی ہیں، اور جو ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں اس میں مرچنڈائز ہینڈلر، لائک جیسی کسی چیز کی آپ نے لوڈنگ کرنی ہے، ان لوڈنگ کرنی ہے، یا اس میں کوئی چیزیں بنتی ہیں جس کی پیکنگ کرنی ہے، تو یہ ڈیمانڈ جاب ہیں جن کے لیے بہت سارے جو آؤٹ آف کنٹری سے لوگ جو ہیں وہ رومانیہ جا کے اپنا جاب سٹارٹ کرتے ہیں، ارننگ کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے اس میں آپ نے ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ ورک پرمٹ رومانیہ کا اپلائی کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست، ریلیٹیو یا کوئی بھی فیملی ممبر وہاں بھی رومانیہ میں موجود ہے، وہ آپ کے لیے کوئی امپلائر ڈھونڈ سکتا ہے، جس کو ورکرز چاہیے ہوں، جس نے مطلب جاب کے اوپر بندے رکھنے ہوں، تو وہاں سے وہ آپ کا ایزیلی ورک پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ ادروائز دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے پاکستان میں یا آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں تو اس ملک میں جو آپ کے ایجنٹ حضرات یا کنسلٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ان کے تھرو بھی ورک پرمٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ورک پرمٹ آنے کے بعد آپ نے میڈیکل ہونا ہوتا ہے آپ کا۔ میڈیکل ہونے کے بعد آپ امبیسی کو ویزا اپلیکیشن فارم فل کرنے کے ساتھ آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد امبیسی آپ کو ایک ٹائم دے گی جو آپ کا انٹرویو ڈیٹ ہوگی، اس کے اوپر آپ فزیکل اپیئرنس دیں گے، اس میں انٹرویو آپ کنڈکٹ کریں گے۔ انٹرویو ہونے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد امبیسی آپ کا رزلٹ اناؤنس کرے گی۔ رزلٹ اناؤنس کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پاسپورٹ ریسیونگ کی ای میل آ جائے گی کہ آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ریسیو کر لیں۔ دوستو جب تک آپ پاسپورٹ ریسیو کر کے پاسپورٹ کو اوپن نہیں کرتے اس سے پہلے آپ کو رزلٹ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ پاسپورٹ ریٹرن کے لیے جاتے ہیں، اپنا پاسپورٹ ریسیو کرتے ہیں، تو ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ویزا گرانٹ ہوا ہے یا نہیں۔ میں نے اپنا جو پرسنل ویزا ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے، اور مجھے جیسا کہ ورک پرمٹ ریسیو ہو چکا ہے، اور باقی بھی آگے جو بھی پروسیس ہوگا وہ آپ لوگوں سے کوشش کروں گا ٹائم ٹو ٹائم ڈیٹیل کے ساتھ، اور کچھ
प्रूफ के साथ आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि ये उन लोगों के लिए फायदेमंद रहे जिन लोगों के वर्क परमिट्स आ चुके हुए हैं, जिन लोगों ने अप्लाई अभी किया हुआ है, और जो लोग प्रोसेस में हैं या जो लोग यार अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बेनिफिट रहे। तो मैं कोशिश करूंगा अपने प्रोसेस में जो भी चीजें होंगी वो आपसे लाजमी डिस्कस करूं, क्योंकि मैं बजाते खुद एक कैंडिडेट हूं, मेरा जो वीजा प्रोसेस है वो चल रहा है। तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो रियलिटी बेस पे मुझे चल रही होंगी कि किस काम के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और उसका क्या सही तरीका कार और प्रोसेस क्या होता है। अभी मैंने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, और होपफुली मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि कुछ टाइम में ही मुझे अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी, जिसमें मेरा इंटरव्यू होना है। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो भी मैंने आपसे सारा डिटेल से डिस्कस करूंगा, और जो लोग स्पेशली प्रोसेस में हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा या जिनका इंटरव्यू आ रहा है, तो वो लोग यार जो चीजें मैं शेयर करूंगा उनको लाजमी नोट करें, ताकि जो है ना आपके लिए वो फायदेमंद रहे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह करे कि मेरा वीजा जो है वो मुझे मिल जाए, वीजा मेरा ग्रांट हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं जब पाकिस्तान से रोमानिया के लिए ट्रैवल करूंगा, यूरोप के लिए ट्रैवल करूंगा, तो मैं तमाम की तमाम चीजें आपके साथ जो है ना वो इंशाल्लाह डिस्कस करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।